بس اللہ یاری صاحب یہی مسئلہ ہے، کیونکہ میں تو دیکھیں جب جیسے ہی میرے سامنے یہ روایت آئی تو مجھے انجینئر صاحب سے میں نے چھوڑ دیں اس کو بھائی، کیا نام اس بیچارے کو سوال چھوڑ دیں، اس کے پاس آپ کسی بھی مولوی کے مجھے پاس جائیں نا، بتایا، اور وہ وہاں پر مار کے آپ کو نکال دے گا بھائی۔ رویہ صرف یہ نہیں ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے مجھے انہوں نے، میں وہ اصول کیا حدیث کرے گا۔ واقعی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے مجھے ہاں جس طرح سے یعنی کہ ٹریٹ کیا اور مجھے کہا کہ جاہل ہیں، مطلب ہے جیل سے مجھے قرآن حکم دیتا ہے کہ جیل سے بات نہیں کرنی چاہیے، تو میں تو بھائی جاہل ہی ہوں، سیکھنے آیا ہوں نا، آپ میرے ٹیچر ہیں، میں ابھی بھی دل سے عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، لیکن مجھے ابھی تک اس حدیث کا کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ جواب نہیں دیا، تو مجھے اس پہ آپ سے ابھی بھی آپ نے بھی مجھے اس پہ جو ہے نا وہ جواب دینا ہے اللہ یاری صاحب، کہ یہ اصول آپ نے ٹھیک ہے بیان کر دیا کہ یہ انہوں کے خود ساختہ جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوئے اصول ہے، لیکن کیا اصول جو انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں یہ ان کے محدثین کا اصول تھا؟ دیکھیں ان کو پہلے یہ چاہیے کہ دیکھیں حدیث ثقلین، حدیث خلیفتین کے متعلق اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں، ایک سند کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ ہے، اس میں صرف لفظ خلیفتین پہ حساس ہونا کہ اس میں خلافت کا ذکر ہے، جانشینی کا ذکر ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ میں نے عرض کی نا، یہ باقیہ جو صیغے ہیں حدیث ثقلین کے کلمات ہیں، وہ بھی خلافت کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی امامت کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک جاہل آدمی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ سمجھتا ہے کہ صرف اسی سے خلافت ثابت ہوتی ہے وہ اس کی جہالت ہے، وہ پہلی دراصل بات مجھے یہ ہے، کہا نا ہاں پہلی بات یہ ہے۔ یہ دوسری بات روایت یہ ہے یہ جب روایت اور اسی پیش ہوئی ہے، روایت کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ وہ ثابت کرے کہ شریک مدلس تھا، کہاں دلیل کا؟ جب ثابت نہیں ہوتی تو کیوں اس کو مدلس کہتے ہو؟ ایک ٹھپا لگنے سے شخص اس پہ جرم تو ثابت نہیں ہوتا۔ آپ ایک عالم کو کہتے ہیں کہ وہ فراڈی ہے، بھائی کہاں ہے شہادت، کہاں ہے وہ صحیح قول، کہاں ہے کہ وہ مدلس ہے؟ اس کے جو شخص اس کو جانتے ہیں، بھئی اگر میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، ابھی دیکھیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میرے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اب میں کہہ دوں کہ آپ جھوٹے آدمی ہیں، مثلا ایک شخص آتا ہے، ابھی فرض کریں، ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، 200 سال ایک شخص گزرا ہے، اس کو نہ میں نے دیکھا ہے، کچھ بھی اس سے نشست برخاست کچھ بھی نہیں، میں کہتا ہوں فلانی آدمی جھوٹا ہے، دلیل بھی نہیں دیتا، یا کہتا ہوں وہ فراڈی ہے، اس بات سے وہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ فراڈی ہے۔ ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے کہ وہ فراڈی ہے، دار قطنی کی رائے ہے، اگر وہ اس کی کتاب میں موجود ہے، وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، دار قطنی جو 200 سال بعد ہے، اس کی رائے یہ ہے شریک کے متعلق کہ شریک فراڈی ہے، چلو مان لیا کہ اس کی رائے ہے، اس کی رائے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی بھائی کہ فلانی آدمی دیکھیں، اگر آپ ہر چیز کے لیے سند مانگتے ہیں تو یہ آدمی اس کے زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیوں شہادت نہیں دیتے کہ یہ مدلس ہیں؟ وہ کم تو نہیں ہے، الا ماشاء اللہ ان کے زمانے کے علماء موجود ہیں، ان کے اپنے شاگرد، انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آپ 200 سال کے بعد کہتے ہیں وہ مدلس ہے؟ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر مدلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سماع پہ تصریح کرے، ہر پہ ٹپا ہو مدلس کا، وہ جو کثیر التدلیس ہیں، ان کے لیے ریکوائرمنٹ آپ ثابت کریں کہ کثیر التدلیس ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر حافظ ابن حجر وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یہ آدمی تدلیس سے یہ بری ہے، ختم بات پر، اوکے۔ یہ اللہ یاری صاحب انہوں نے ایک اور اشکال بھی اس پہ اٹھایا تھا، کہنے لگے کہ یہ اس سے ملتی جلتی اور روایات ہمارے پاس بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے نا خلیفہ تین والی، یہ خبر واحد ہے، یعنی کہ یہ صرف ایک بندے نے روایت جو ہے نا بیان کی اور وہ بھی مدلس ہے۔ اب وہ تو آپ نے ظاہر ہے جو سوال اٹھایا میں نے بھی علی بھائی سے کیا تھا کہ آپ مدلس ہونا ثابت کریں، اور انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں پھر میں اس اصول کو جانچنا چاہ رہا ہوں کہ جو انجینئر صاحب اصول بیان کر رہے ہیں وہ کیا اہل سنت میں وہ اصول مانا جاتا ہے اصول؟ بھائی صاحب آپ کے سوال میں آپ نے اپنے سوال کو 5 دفعہ دہرایا نا، میں نے آپ کو تو ڈنڈا مار کے یہاں سے نہیں نکالا انجینئر کی طرح، لیکن میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ ایک نیا سوال ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک شخص نے روایت کیا، دوسروں نے روایت نہیں کیا، تو یہ بھی دیکھیں عزیزو، یہ کہ ایک شخص متفرد ہو کسی روایت کو نقل کرے تو یہ اس روایت کی ضعف نہیں ہوتی، اس سے روایت ضعیف نہیں بنتی کہ ایک شخص نے روایت کیا۔ بخاری مسلم میں کتنے روایت ایسے ہیں کہ ایک ہی اس کے راوی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، بلے انما الاعمال بالنیات، اللہ آپ کا جی بھلا جی کرے۔ بالکل۔ ہاں، یہ اس کا جو راوی ہے ہر طبقے میں ایک آدمی ہے، اس کا راوی ہے عمر ابن خطاب سے بھی صرف ایک شخص نے روایت کی، اس سے بھی ایک شخص نے روایت کیا، علماء نے اس کی بہت مثال دی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ غالباً حدیث غریب کہتے ہیں اس کو, بالکل جو مطلب ہے. ہاں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں, اس پہ علماء نے کافی تصریح کیا کہ یہ جو ہے اس سے ضعف نہیں ہوتی, اس سے کوئی ضعف ثابت نہیں ہوتا. ہاں یہ حدیث ہے, اس سے کوئی ضعف ہوتا ہی نہیں. یہ کتاب صحیح بخاری عزیزوں ملاحظہ فرمائیے, چاپ دار حیات تراث العربی, یہاں پہ کتاب بدء الوحی میں یہاں پہ یہ حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات. یہ راوی کون ہے؟ عمر بن الخطاب. وہ ان سے کس نے روایت کی ہے؟ علقمہ نے, علقمہ ابن وقاص نے. اس سے کس نے روایت کی؟ محمد ابن ابراہیم نے. اس سے کس نے روایت کی؟ یحییٰ ابن سعید نے. اس سے کس نے روایت کی؟ سعید نے. اچھا یہ آپ نے دیکھا سند. اچھا یہ کتاب ہے علوم الحدیث ابن صلاح, ابن صلاح شہرزوری کے علوم الحدیث. یہ آپ انجینئر کو کیا معلوم یہ چیزیں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 77 میں وہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات فانه حدیث فرد تفرد به عمر. یہ حدیث فرد ہے جس کا ایک ہی راوی ہے, وہ کون ہے؟ عمر, عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ثم تفرد به عن عمر علقمہ ابن وقاص. عمر سے بھی ایک ہی فرد نے روایت کی, ایک ہی شخص نے روایت کی, دو آدمی نے روایت نہیں کی. وہ کون ہے؟ علقمہ. ثم عن علقمہ محمد ابن ابراہیم. علقمہ سے کس نے روایت کی؟ محمد ابن ابراہیم نے. ثم عنہ یحییٰ ابن سعید. پھر اس سے کس نے روایت کی؟ یحییٰ ابن سعید نے روایت کی. اچھا یہ بخاری میں بھی یہ سب کہتے ہیں صحیح, اس دنیا کو بھر دی تم لوگوں نے, تمہارے علماء نے دنیا کو بھر دی اس حدیث سے, انما الاعمال بالنیات. کوئی ایسا خطبہ نہیں ہوتا اس یہ ذکر نہ ہو, ہر کتاب میں اسی کو ذکر کرتے ہیں, بالکل ہر جگہ ذکر کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فردیت سے یہ کوئی ضعف نہیں ہوتا کہ شریک نے روایت کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بلکہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں, کیونکہ شریک جو ہے بہت اپنے زمانے کا قاضی تھا, بہت بڑا عالم تھا. اگر اس نے, اور روایت بھی کون سی روایت ہے؟ روایت بھی حساس روایت ہے, خلیفتین کی روایت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر دوسروں نے جرأت نہیں کیا یا دوسروں کے یا ان کے اساتید نے ان کو نہیں بتایا تو یہ بالکل سمجھنے والی بات ہے, بالکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس سے یعنی ابو بکر, عمر, عثمان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے. تو اگر دوسرے لوگ اس حدیث کو نقل نہ کریں, ایک شخص نقل نہ کرے, تو اس میں بالکل سمجھ آ جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں قتل ہوئے اسی لیے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں حدیث طیر نقل کیا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم, حافظ ابو العباس القرطبی کی کتاب ہے. اچھا کتاب صحیح مسلم کی شرح. اچھا یہاں پر عزیزو چاپ دار ابن کثیر جزء 7 ہے, یہ 7واں جلد ہے اس کتاب کا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سنہ 1996 میں چھپی. یہاں پر وہ ایک حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ تفرد الثقہ بالحدیث لا يخرم الثقة به وانفراد الثقة بالحدیث لا يخرم الثقة به. اگر ایک ثقہ شخص جو صدوق ہے, ثقہ ہے, شریک ثقہ ہے, صدوق ہے, وہ حدیث نقل کرتا ہے منفردن, دوسرے نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا, اس سے اس حدیث میں ثقہ کم نہیں ہوتا, اس حدیث سے ہمارا اطمینان ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا يحضر غيره. کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے ایک اپنے استاد کے پاس گیا ہے, استاد نے یہ حدیث سب کو دوسروں کو نہیں سکھایا, صرف اس کو بتایا, دوسروں نے نقل نہیں کیا, یہ منفرد ہے اس کا نقل میں, یا دوسروں نے بھی سنا ہے, دوسروں نے نقل نہیں کیا کیونکہ وہ ڈرتے ہیں بھائی اس وجہ سے. وَكَمْ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ, وہ یہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ثقہ منفرد ہے کسی روایت میں. بہت مہربانی آپ کی, تھینک یو سر نور بھائی, تھینک یو. اوکے اب دوسروں کو بھی وقت دے دیں بھائی. اوکے تھینک یو بھائی, بہت شکریہ آپ.